بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لشکری اسلام کی بے حنسا کی طرف روانگی۔ احناس کے معاملات سے فارغ ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت سے مس نکال کر حضرت عمرو بن العاص کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ مدینہ منورہ کی طرف خمس کو بھیج دیں۔ صحابہ کرام آرام کرنے کے لیے اور نئی تشکیل کے لیے 40 دن وہاں قیام فرمایا، اور اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عدی بن حاتم کو بلایا اور ان کو 1000 لشکر دے کر بہنسا کی طرف روانہ کیا۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضرت غانم بن ایاس کی سرکردگی میں 1000 کا لشکری جرار بہنسا کی طرف روانہ کیا۔ اس شوکت و عظمت کے لشکر میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اسلام کے نامور شاہ سواروں اور اللہ تعالیٰ کے ستاروں کو بھی شامل کیا۔ ان کے چند نام یہ ہے: فضل بن عباس، حسیب بن نجیہ، وزر غفاری، مرزا بانی فارسی، جعفر، مسلم بن عقیل، عبداللہ بن اقداد، اپنے بیٹے سلیمان بن خالد کاتب وحی، حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ۔ ان حضرات کو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، تم جاؤ اور بہنسا کے قریب پہنچو، میں بھی فیجے آ رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب تم جاؤ گے تو ایک ساتھ جاؤ، قدمت الجیش کا دستہ ادھر ادھر پھیلا دو، اور جب شہر بنسا کے قریب ہو جاؤ تو وہاں کے بادشاہ کو ان 3 باتوں کی دعوت دو: اسلام قبول کر لو ورنہ جزیہ، نہیں تو میدان جنگ کے لیے نکلا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بہنسا میں بہت سے لوگ موجود ہیں، بڑا جنگی ساز و سامان ہے، اور اس کے ارد گرد بہت بڑی آبادی دیہاتیوں کی ہے۔ تم جب جاؤ گے ان لوگوں پر چھاپے مار کر، اگر کوئی صلح کرنا چاہتا ہے تو صلح کر لو، اور جو لڑنا چاہتا ہے ان سے لڑو، اور یاد رکھو یہاں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آخر میں آپ نے حضرت عثمان کے بیٹے ابان کو بلا کر روانہ کیا۔ حضرت نویرم نے شعبہ کو رخصت کیا۔ یہ حضرات نہایت عظمت اور وقار کے ساتھ چل کر میدوم پہنچے۔ وہاں کے لوگوں نے صلح کی درخواست کی جو قبول کر لی گئی، اور یہ خدائی طوفان کفر کے میدانوں پر اڑتا ہوا اور نشت مقام پر پہنچا۔ وہاں معمولی مزاحمت ہوئی، کفر کا جرنیل مارا گیا، عوام نے جزیہ قبول کر کے صلح کر۔ وہاں سے عظمت کا یہ سیلاب کفر کو خس و خشاک کی طرح بہاتا ہوا طفیح اور پھر برنبل پہنچا۔ یہاں ایک جرنیل رہتا تھا جس کا نام سول تھا۔ اس کو فتح کرتا ہوا اقائی سمندر، نوس اور پھر ولاس مقام پر چڑھ دوڑے۔ اس کو فتح کرتے ہوئے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیراوی جرجہا پہنچے۔ یہ بہت بڑا مقدس مقام تھا، اور عیسائی ایک بڑی طاقت کے ساتھ اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ اتفاق کی بات تھی کہ ان لوگوں کی عید تھی، اور اپنے کھیل کود میں مشغول تھے۔ لشکری اسلام کی تلواروں اور گھوڑوں نے ان کو کاٹنا اور روندنا شروع کر دیا۔ معمولی مقابلے کے بعد وہ لوگ بھاگ گئے۔ قلعہ بہت محفوظ تھا۔ صحابہ قلعہ میں داخل ہونے کے لیے رسیوں کے ذریعے سے دیواروں پر چڑھ گئے اور داخل ہو کر سب سامان قبضہ میں لے لیا۔ 100 آدمیوں کو قید کر لیا، اور پھر بحر یوسفی جو آج تک مشہور ہے کے قریبی افواز مقام پر 6000 عیسائیوں سے مقابلہ ہوا۔ شہر بنی صالح میں جمع ہو گئے، وہاں شدید لڑائی ہوئی۔ اس جگہ کفار کا مشہور جرنیل لاوی تھا، وہ مقابلہ پر آیا۔ صحابہ میں سے سنان رضی اللہ عنہ بھی میدان میں اتر آیا، لیکن کافر نے ان کو شہید کیا۔ پھر اس کے مقابلے پر حضرت عمار بن یاسر میدان میں نکل آیا۔ دونوں پہلوانوں کا شدید معرکہ ہوا۔ کشتی اور شمشیر زنی کے 2-3 دور ہوئے۔ حضرت عمار نے میدان جیت لیا اور نیزہ مار کر اس کو واصل جہنم کیا، لیکن رومیوں نے ایک ساتھ حملہ کیا اور مسلمانوں کو سخت گھیرے میں لے لیا۔ اور شریفوں کی طرح لڑ رہے تھے، اور معاملہ بڑا سخت ہو گیا۔
میرے محترم سامعین، آپ نے صحابہ کا جہاد دیکھ لیا اور نبی کے طریقوں پر چلنے کا نقشہ دیکھا۔ آپ نے یہ بھی پڑھا کہ قلعہ کی دیواروں پر چڑھنے کے لیے صحابہ کرام رسیوں سے چڑھ گئے۔ یہ جہادی ٹریننگ سے ہوتا ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ خاص کر جند اللہ ٹریننگ تو اس لیے ہوتی ہے، ہم پر لازم ہے۔ اسلام کی سربلندی اور کشمیر و سینا، فلسطین، تاجکستان اور صومالیہ برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد میں حصہ لے۔ صحابہ کے کارنامے کے سامنے مظلوم مسلمانوں اور اسلامی ریاستوں کی رہائی اور آزاد کرنے کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ یہ مقصد صرف زبانی دعوت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو سکتا تو صحابہ صرف دعوت دیتے، لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، یا ان کی بزرگی کی وجہ سے کفار خود تسلیم ہو جاتے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ صحابہ کی روشن اور مبارک چہروں کا کفار نے ہر جگہ مقابلہ کیا، تو پھر ہم کون ہوتے؟ یہ حضرات اس شدید معرکے میں گرے ہوئے کہہ رہے تھے، ابشروا بالحوری وان الجنۃ تحت ظلال السیوف، یعنی تمہیں حور مبارک ہو، اور یہ بھی مبارک ہو کہ جنت تلواروں کے سائے میں۔ یہ لوگ اس گفتگو میں تھے کہ اچانک ایک طرف سے زبردست غبار اٹھا اور کچھ دیر کے بعد پھٹا، تو اندر سے اسلام کی شیدائی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فدائی غصے سے بھرے ہوئے زرہ داودی میں ملبوس اور نیزہ تلواروں سے مسلح نمودار ہوئے۔ معلوم ہوا کہ سلیمان بن خالد رضی اللہ عنہ 1000 لشکری جرار کے ساتھ آ رہے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی نعرہ تکبیر بلند کیا اور کفار کی صفوں میں گھس کر مارنا شروع کر دیا۔ اسلام کے عرصے سلام نے کفر کے ہر جرنیل کو اپنے ذمے کر کے قتل کر دیا۔ رومی دم دبا کر بھاگ گئے اور مسلمان کو تلواروں کے سامنے دھر لیا۔ مقامی شیزات تک وہ لوگ بھاگے اور مسلمانوں نے خوب قتل کیا، چنانچہ 500 گرفتار ہوئے، 3000 مارے گئے اور باقی بھاگ گئی۔ ان کا بڑا جرنیل شجاع قتل ہو گیا۔ میں نے پھر کہا، من عہدنا عہد کان معروفا لنا عصر الملوک وقد طغى وقتاله۔ سردار کے قتل کے بعد باقی لوگوں نے صلح کر لی اور یہ معرکہ مکمل ہوا۔ اب آس پاس کے علاقوں میں کارروائی ہوئی اور معمولی مزاحمت سے سب لوگ اسلام کے سامنے جھک گئے۔ بندہ اور سمولر کے لوگوں نے صلح کر لی اور کچھ لوگ بہنسا کی طرف بھاگ کر چلے گئے اور وہاں بڑے شیطان بطلیموس کو سارے تفصیل سے آگاہ۔ اس نے ہر طرف سے بہنسا کی حفاظت شروع کر